آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے 83. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک انسان کی سائیکالوجی بتائی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم یا کوئی انسان قرآن کے ساتھ اپنا معاملہ مائنس کرتا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے ڈیٹیچ کر لیتا ہے، دور کر لیتا ہے، تو وہ ایک ایکسٹریمسٹ انسان بن جاتا ہے. کس طرح سے کہ اگر خوشی آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اگر غم آتا ہے تو تمام حدود غم کی توڑ ڈالتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن انسان کو معتدل کرتا ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، اس کو ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بناتا ہے. جیسے الحمدللہ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں پر جو بھی 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس میں الحمدللہ جس طرح آپ کی ایک عادت ہو گئی ہے، یہ ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا. شروع میں آپ کو بھی بے چینی ہوتی ہوگی، چلو اٹھیں کھڑے ہوں، ادھر جائیں بیٹھیں اتنی دیر سے، لیکن اب آپ نے دیکھا ہے نا الحمدللہ آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کو ٹائمنگز بھی پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ مجھے ٹھہراؤ کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو یہ جو آپ کی باڈی کا پوسچر ہے نا، یہ جو ٹھہراؤ ہے الحمدللہ، یہی ریکوائرمنٹ قرآن کی ہے. اور جو یہاں آپ کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے نا، یہی آگے جا کے آپ کی زندگی میں الحمدللہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ میں نے خود سب سے پہلے جو قرآن کے ساتھ جب تعلق شروع ہوا تو جو سب سے بڑا فائدہ مجھے جو محسوس ہوا تھا، وہ مجھے ایسے لگا تھا کہ آپ اوپر سے نیچے تک نا کام ہو جاتے ہیں، سکون کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ آپ لوگ جتنے ٹائم یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک ان اے وے، یہ ٹھیک ہے ذہنی تو آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، بٹ ایک طرح سے میڈیٹیشن ہی ہے کہ آپ اللہ ہی کی بات کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. ڈسکشن بھی اسی کے بارے میں ہو رہا ہے، سوچ بھی آپ اسی کے بارے میں رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی خیال بھی آتا ہے تو آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں، جیسے نماز میں آپ لوگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیز بہت ریلیکسنگ ہوتی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہی آپ کی جب طبیعت بن جاتی ہے تو آپ اس کو آگے جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو اس کے اندر نا یہ جو پرسنالٹی ہے نا، اتنی زیادہ جو ہے نا ہائپر پرسنالٹی سامنے آتی. اور ہائپر پرسنالٹی آپ یاد رکھیے کہ اسلامی مزاج سے میل نہیں کھاتی، اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا اس طرح کی پرسنالٹی کو. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایسا آدمی ایکسٹریم پر خوش اور ایکسٹریم پہ مایوس، تو ان دونوں حالتوں میں آپ یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شیطانی ایک طرح سے کیفیات ہیں. ایکسٹریم خوش ہونا، ایکسٹریم مایوسی. آپ کو پتہ ہے ابلیس کا تو مطلب ہی یہی ہے، ڈپریسڈ. ابلسا یبلسو کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈپریشن کا شکار، مایوس انسان. تو اس کا معاملہ یہی تھا ابلیس کا نا. تو وہی والی ٹینڈنسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جیسے ایک دنیا دار انسان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ذکر ہے کہ جب مثال کے طور پہ اس کی زندگی میں نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اتنا خوش ہوگا آپے سے باہر ہوگا کہ اللہ کو بالکل بھلا دے گا. جیسے ہمارے معاشرے میں یہ شادیوں کے موقع پر یہ ٹینڈنسی آپ کو لوگوں میں دکھتی ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں یا کوئی قرآن پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں تو ایسے موقع پہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو ایکسٹریم ہلا گلا، شاپنگ، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، میوزک لگانا. اور عام طور پہ بھی اب آپ یعنی ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو دنیا پرست ہے نا، تو ان کا بھی کیا ڈیلی روٹین کیا ہوتا ہے کہ چلو لیٹس گو ٹو مووی، چلو آؤ فلاں جگہ شاپنگ پہ چلیں، کوئی ریزن ہے کہ نہیں ہے، چلو فلاں کانسرٹ میں چلیں، چلو محفل غزل میں چلیں، چلو وہ نیٹ کے اوپر چیٹ کریں. مطلب ابس کام نا، بس انجوائمنٹ، وہ اس کو انجوائمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی ڈیفینیشن ہو ان کی تو یہی ہے نا، انجوائمنٹ. چلو نیو فرینڈس بنائیں، چلو فرینڈس کو سب کو کال کیا، چلو آؤ، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، چلو فلاں جگہ جو ہے وہ گانے سننے چلتے ہیں یا فلاں چیز کے لیے چلتے ہیں. تو یہ جب ان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو ہلا گلا ہے، یہ جو مزے ہیں، بس یہ ختم ہی نہ ہو. اتنی ہلا گلے کی عادت ہو جاتی ہے، اتنے مزے کی عادت ہو جاتی ہے انجوائمنٹ کی، کہ اب جو ہے ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ ایک دن بھی ان کے گھر میں بچہ بھی بیمار ہو یا ان کی ماں بھی بیمار ہو یا وہ خود بیمار ہو. بس انٹرٹینمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے، کوئی روک نہیں آنی چاہیے.
یہ ایکسٹریمٹی ہے نا, یعنی اوور ہے انجوائے کرنے میں خوشیوں کو. تو اب کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, جانوں کے نقصان سے, اموال سے, مختلف قسم سے تمہاری ہم آزمائشیں کریں گے. اب جب آزمائش آتی ہے تو پھر آپ ان کو دیکھیے ایک اور ایکسٹریم, وہ واویلا مچاتے ہیں, بین کرتے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا. بہت ہی بین, آپ سمجھ گئے نا, بین کا چیخنا چلانا, تھپڑ مارنا چہرے پہ, ڈپریسڈ ہو جانا, ہائی یہ کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا, میں ہی رہ گئی تھی, وائی می, وہ اللہ سے بدگمانی, وہ اللہ سے غصہ, کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو گارنٹی دی ہوئی تھی کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, بس تم ایسے ہی کھیلتے گاتے واتے زندگی تمہاری گزر جائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو گارنٹی نہیں دی. یہ گارنٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی آزمائش نہیں آئے گی. جتنی آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں اتنی تو کسی پر نہیں ہے. تو یہ کوئی کون ایسا آدمی کوشچن اللہ سے کرے گا نا, ایسے انسان, کیونکہ یہ ایکسٹریمز کا شکار ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسے ہونا تھا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, باقاعدہ یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ وہ لڑتے ہیں ایسی صورتحال میں, ٹھہراؤ نہیں ہوتا. یا یہ کہ چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیں گے, یا کوئی خبر آ گئی تو گھر میں جو ملا اس کو ڈانٹ رہے ہیں, بچوں کو مارنا شروع کر دیا, چیخنا چلانا شروع, مطلب بالکل آپے سے بھاگنا, جیسے کوئی پتہ چلا اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا کہیں فون پر کوئی خبر آ گئی کہ بھئی فلاں کی طبیعت والد کی یا والدہ کی بہت خراب ہے, آپ فوراً پہنچے وہاں. بجائے اس کے کہ ٹھہراؤ کے ساتھ انسان صبر کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیل کرے, جو کہ قرآن کا مزاج ہے, ایسے لوگ جو ہے نا آؤٹ ہو جاتے ہیں, چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. کہ اب ان کو جیسے ایک آزمائش آئی تو بجائے اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ دیکھیں کہ بھئی ہر ایک کے والدین ہیں, ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے, یا طبیعتیں خراب ہونی ہیں, یا بچے کی ہونی ہے, یا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, یا کوئی اور میاں کی جاب جانی ہے, یہ ساری تو دنیا کی چیزیں چل رہی ہیں, ہر ایک کے ساتھ چل رہی ہیں, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ تو جس کو کہتے ہیں نا بالکل ہی آؤٹ, دماغ ان کا جو ہے نا الٹ جاتا ہے. کوئی ڈرائیور ہے تو اس کو ڈانٹ رہے ہیں, گھر میں میڈ ہے تو اس کی شامت آ گئی, بچوں کی شامت آ گئی, اتنا چیخنا چلانا, چیخ چیخ کے اپنے کو ایگزاسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر جب لوگوں سے لڑ چکتے ہیں تو اللہ سے نعوذ باللہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. میں تو نماز ہی نہیں پڑھوں گی, نماز نے مجھے دیا کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, اتنی بڑی مصیبت آ گئی, اس طرح کی ایٹیٹیوڈ. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تم قرآن سے تعلق جوڑو گے تو تمہارے اندر ایک ٹھہراؤ, ایک پیسفل سچویشن کو ڈیل کرنا تمہیں آ جائے گا. قرآن کو نگلیکٹ کرو گے تو دیکھ لو ایسی پرسنالٹی تمہاری بنے گی. اب کچھ احادیث ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ کسی جانی اور مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا. اسے طبرانی نے روایت کیا. یعنی اظہار نہ کرے کیا مطلب ہے, دیکھیے کوئی غم آئے, کوئی پریشانی آئے, آنکھوں سے تو آنسو آئیں گے, دس از بٹ نیچرل. لیکن اظہار نہ کرنے کیا مطلب ہے, کس سے شکایت نہیں کرتا ہے. وہ لوگوں کو فون کر کر کے نہیں بتا, دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا, دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, دیکھیں ذرا کیا یہ میرا نتیجہ نکلا. اتنا میں نے مثال کے طور پہ اتنی اچھی اپنے بچے کی تربیت کی تھی, باہر جا کے مثال کے طور پہ ڈرگس میں لگ گیا. ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں. دنیا سے شکایت کرنے کے بجائے وہ انسان کس سے بات کرتا ہے, کس سے اپنے مسئلے کہتا ہے, اللہ سے. پھر ایک اور حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے, اگر تو صدمے کے ابتدا میں صبر کرے گا اور اجر کا طلبگار بن جائے گا تو میں جنت سے کم پر راضی نہ ہوں گا. تو ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا کہ صدمے کے ابتدا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایک خبر آئی اچانک, اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کوئی فون پہ آپ کو خبر ملی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی آپ کو یہ خبر ملی کہ کسی کو پتہ چلا ان کے ہسبینڈ کی جاب انہوں نے فون پہ بتایا کہ اچانک انہوں نے فائر کر دیا, نکال دیا, یا اللہ نہ کرے کوئی موبائل سنیچ ہو گیا. یہ ساری چیزیں نا دا انسٹنٹ جیسی خبر ملی اس وقت انسان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے, تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میں ایک صابر اللہ کی بندی ہوں یا نہیں ہوں. کیونکہ وقت کے ساتھ تو ویسے بھی صبر آ جاتا ہے, آپ سمجھے نا, ود ان 3-4 days تو ویسے بھی صبر آ جائے گا, پھر تو ویسے بھی کوئی کمپلین نہیں کرے گا, بھول بھال ہی جائے گا نا. پہلی دوسری, اے آدم کے بیٹے, اگر تو صدمے کے ابتدا میں صبر کر لے
اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم پر راضی نہ ہوگا. یہ جو آپ کا بکلیٹ ہے نا راضی برضا رب، اس میں موجود ہے، جو بھی میں پڑھ رہی ہوں یہ سب احادیث اس میں موجود ہے. تو اس میں جو ہے یہ جو انسٹنٹ صبر ہے نا اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک صابر انسان کا یا اللہ سے اٹیچڈ انسان کا یا قرآن سے اٹیچ انسان کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ فون پہ پتہ چلا کہ مثال کے طور پہ کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کے منہ سے فوراً نکلے گا کہ بالکل انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کہہ سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں تو کیا سمجھتے ہیں، بٹ ڈیتھ کے علاوہ ہم نہیں سمجھتے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے. یہ سب پازیٹیو چیزیں ہیں نا. تو اس طرح کی بات نکلے گی نا. یا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسی خبر ملی تو الحمدللہ علی کل حال، مگر مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم الحمدللہ کہیں تو وہ لوگ کہیں گے شاید صدمے سے نا دماغی طور پہ کچھ اثر ہو گیا، الحمدللہ کہہ رہی ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ جب کوئی ناگوار صورتحال آتی تھی تبھی تو آپ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے نا. تو بہرحال ایک پازیٹیو جملے نکلیں گے تو یہ انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہ آدمی نے ابتدا میں صبر کیا ہے. میں بھی ہاں ایک حد تک کہتے ہیں اس کو. تو اس میں جو ہے یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں یہ ٹریننگ سے ہوتی ہے. یہ جب تک آپ اپنے آپ کو ٹرین نہیں کریں گے نا یہ صبر نصیب نہیں ہوتا. ورنہ زیادہ لوگوں کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ او نو. اب یہ او نو کیا ہے؟ کچھ بھی اجر نہیں کمایا او نو کہہ کے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈونٹ ٹیل می. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ڈونٹ ٹیل می، مطلب مجھ سے نہیں کہو، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، او اٹس امپاسبل، ایسی باتیں کرتے ہیں نا. یا اوپس، یہی سب کرتے ہیں نا. یا یہ کہ وہ آج کل تو وہ بھی ہے نا فیسز، رونے والا فیس بنا کے میسج بھیج دیا. تو یہ تمام چیزیں نا کوئی اجر کا باعث نہیں ہے. تو انسان اس وقت جو اپنا ریئیکشن شو کرے گا ایک تحمل کے ساتھ وہی باعث اجر ہے. یا یہ کہ پھر اگلا میں نے آپ کو بات بتا دی پہلے اسٹیپ پہ کہ چیخنا چلانا اور رونا دھونا اور فون پٹخ دینا، پوری بات بھی نہ سننا کہ ہوا کیا ہے. بعض لوگوں کو تو پوری بات بھی نہیں سنتے کہ ہوا کیا ہے. اتنا بڑا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، وہ تو آدھی بات سنتے ہیں، آدھی بات پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. بعد میں لوگ ٹھنڈا کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایکسیڈنٹ، مگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پوری بات بھی نہیں سنتے. تو یہ نا پھر صبر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ایگزیکٹلی وہی نا. تو یہ سب کیا ہے؟ بے صبری کی ہے نا علامات ہیں. ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی سخت آزمائش و مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی جماعت سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے کے لیے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اس آزمائش میں اگر کوئی اللہ سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اس آزمائش میں جو اللہ سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی مصیبتوں میں یا آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے. اگر بہتری اور مصلحت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اتنے بڑے بڑے انبیاء پہ مصیبتیں نہ آتی. اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اس سے بری کر دیتے اور کہتے کہ یہ تو جو ہے نا نشانی ایک نیک آدمی کی ہے کہ اس پہ کوئی آزمائش نہ آئے. تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچا کریے کہ یہ اللہ کا بہت گنہگار بندہ ہے یا یہ کوئی بہت بڑا قاتل ہے یا کوئی بہت غلط بندہ ہے جو اس کے پر آزمائشیں آ رہی ہیں. یہ کرائٹیریا آپ کو اور مجھے نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کس کو کیوں آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری کیا ہوتی ہے. ظاہر ہے جو یہ ہاں ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ گارنٹی کوئی نہیں دیتا کہ آپ دین میں آئیں گے تو آپ کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی نہیں ملی تو آپ اور مجھے بھی نہیں مل سکتی. تو یہ سوچ کے دین میں داخل نہ ہو کہ میں اب دین میں آ گئی ہوں، میں قرآن پڑھنے لگی ہوں تو دنیا میں میرے ہر چیز جو ہے وہ میری ایکسلنس کے لیول پر ہوگی. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جتنی آزمائشیں آئیں وہ تو اتنی تو کسی پر بھی نہیں آئیں گی. تو یہ بات یاد رکھیں. ہاں فرق کیا ہوتا ہے کہ ایک مومن پہ جب آزمائش آتی ہے وہ صبر کر کے اس کو کیش کرتا ہے، اپنے لیے مزید اجر کماتا ہے. ایک کافر پہ یا غیر مومن پہ آتی ہے تو وہ واویلا مچا کے غصہ کر کے کوئی کانسیپٹ صبر وغیرہ کا نہیں ان کے اندر موجود ہوتا، نہ اجر کماتا ہے بلکہ اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے کا باعث بنتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنا صبر کر کے مزید اس سے اویل کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو. اچھا آگے جو آیت آ رہی ہے کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی.
اس کے اوپر بات کریں گے ہم. آیت نمبر ہے 84. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارے رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. تو اب یہاں جو ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اچھا، یہ تو قرآن سے میں نے لکھا ہوا ہے نا یہ ورڈ. اس کو ہم جب اردو میں کہیں گے تو شاکلہ کہیں گے. اب میں نا آپ کو اس کے جو اس سے معنی نکلتے ہیں نا وہ میں معنی لکھ دیتی ہوں کہ اس کے بہت زیادہ معنی، پھر ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور بھی ہیں مگر اب میں وہ چاہ رہی ہوں تفسیر میں بتاؤں نا، آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے نا، اس کے میننگز بہت زیادہ ہیں ایکچولی، اور بھی ہیں ابھی میں لکھ نہیں رہی. اچھا اب جبلت، ہاں یہ چاہے آپ رہنے دیں، میں بتاؤں یہ نہیں کریں، یہ آپ لوگ یہ نا بہت گہرائی کی اس کی ڈیفینیشن ہے. اگر میں آپ کو یہ لکھوں گی نا آپ لوگ کنفیوز ہو، اس کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ جب اللہ دو طرح کی ہوتی ہے نا تو وہ نیگیٹو وے میں نہ آپ چلے جائیں. یہ شاکلہ جو ہے یہ پازیٹیو چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہیں کو رہنے دیں. میں اسی لیے بہت سوچ کے میں نے ان میں لکھی ہیں، کچھ چھوڑ دی ہیں میں نے. اچھا، اب ہم یہاں پر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنی شاکلہ کے حساب سے عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پہ کون ہے. یعنی تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو وہ تم اپنے شاکلہ کے حساب سے کر رہے ہو. تو ہم شاکلہ کا ورڈ استعمال کریں گے، اور تو اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو شاکلتی ہی آ رہا ہے، اس کو ہم نے اردو میں کر دیا شاکلہ. اب شاکلہ بیسکلی کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے شاکلہ بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایک انسان کے اندر کچھ چیز جینیٹکلی انہیرنٹ ہے،
یعنی ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے ملی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں خاندانی مورثی چیزیں. یہ میں نے لکھی نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر موجود ہیں جو کہ ہمیں خاندان کی طرف سے ملی ہیں. پھر ہمارے اندر کچھ عادتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. کچھ ہماری صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں ہم انکلائنڈ ہوتے ہیں. انکلائنڈ کا مطلب ہمارا ایک رجحان ہوتا ہے. یہ بھی آپ لکھ لیجئے، یہ رجحان بھی، کیونکہ میں نے انگلش اردو نا دونوں مکس کر رہی ہوں، تو جو جس کو سمجھ آئے وہ اس طرح اس کو کریں. کسی بھی چیز کا نا رجحان ہونا، انکلائنڈ ہونا، تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری طبیعت کیا، مزاج ہمارا، عادت ہماری. تو یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہی ہوں نا، یعنی کچھ چیزیں آپ کی جینیٹکلی انہیرنٹ ہیں، کچھ آپ کی طبیعت ہے، کچھ آپ کا مزاج ہے، کچھ آپ نے ماحول سے لی ہیں. آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم سب کے گھر کے الگ الگ ماحول ہیں. کسی کے بہت زیادہ دینی ماحول ہوگا گھر کا، کسی کا بالکل ہی آؤٹ ماحول ہوگا، یعنی آپ صرف بدلے ہوں گے، آپ کے گھر والے نہیں بدلے ہوں گے. بالکل ہی وہ دوسرے رخ پر، آپ دوسرے رخ پہ، تو بالکل مختلف ماحول ہو گیا نا آپ کا. تو ماحول بھی ہماری شاکلہ پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، بہت ہوتا ہے اثر انداز. یہ سب چیزیں جب اپنا ایک افیکٹ ڈالتی رہتی ہیں، صحیح ہے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں. اور شاکلہ ایک مولڈ کو بھی کہتے ہیں. مولڈ کیا ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھیے ایک برتن، صحیح، اس برتن میں جو آپ ڈالیں گے نا، پلیٹ میں آپ جو ڈالتے ہیں کھانا، تو یعنی کھانے کے لیے آپ کو ایک مولڈ چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح شاکلہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سمجھ لیجئے یہ ہمارا ایک مولڈ ہے ہماری عادتوں کا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جائیں گی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی شاکلہ ہے. آپ لوگ یہاں سے لے کے وہاں تک، مجھ سمیت ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کی الگ الگ شاکلیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور ہم اپنی اس شاکلہ کے حساب سے اپنی زندگی کو سپینڈ کر رہے ہیں. اور وہ ہماری جیسے ابھی آپ ایزی چیزیں ان میں سے اس لسٹ میں سے میں لے لیتی ہوں. جیسے آپ یہ دیکھیں صلاحیت، ہم سب میں الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ کیپیبلٹیز ہیں. کوئی انسان چاہے وہ 16 سال سے لے کر اور 70-80 سال کا بھی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہو ہی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور نہیں کرتے، ہم اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن کیپیبلٹی یا ایبلٹی موجود ہوتی ہے، صلاحیت موجود ہوتی ہے. اسی طرح ہم سب کی کچھ عادتیں، ہم سب کی ایک الگ الگ قسم کی عادت ہے. وہ مثال کے طور پہ ہمارے لکھنے کا انداز الگ ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہے. کچھ ہماری ہیبٹس، اپنے گھروں میں کچھ ایسی ہیبٹس ہیں ہماری، جیسے کچھ لوگ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی چائے پیتے ہیں. اس طرح میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں. یا یہ ہے کہ کچھ ہماری یعنی اندرونی طور پہ کچھ چیزوں کی اچھی عادتیں ہیں ہماری، کچھ ہماری بری عادتیں. تو جیسا آپ سمجھیں کہ انسان کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، پھر ماحول کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو بھی آپ کی شاکلہ اچھی ہو جاتی ہے، آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی شاکلہ خراب ہو جائے گی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم اپنی اپنی شاکلہ کے حساب سے عمل کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں گے یا علماء نے کیا ہے، اس کو سب سے زیادہ صلاحیت کو کیا ہے، پوٹینشل کو اور انکلینیشن کو. تو ان چیزوں کے اوپر ابھی زیادہ میں ایمفسائز آپ کے سامنے کروں گی کہ جیسے آپ لوگ یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں میں علمی رجحان زیادہ ہوگا، کچھ لوگوں میں عملی رجحان زیادہ ہوگا. ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوگی. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اسلام نے یہاں پر قرآن میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی دی گئی ہے، ایک ہمیں چوائس دی گئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی شاکلہ کو اسلامائز کریں. ہر عادت مسلمان نہیں ہوتی. تو اگر ہماری کوئی اچھی عادت ہے یا کوئی اچھی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس کو اسلامائز کریں. کیسے، وہ میں مثالوں سے بھی آپ کو سمجھاؤں گی. تو بیسکلی بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے پوٹینشل کو، آپ یہاں پہ ٹیلنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر اندر آئے. اب اس میں آپ کو جب مثال دوں گی نا صحابہ کرام کی، تو آپ کو بالکل اچھی بات سمجھ آ جائے گی. یہ تو ایک تمہید تھی نا، اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. صحابہ کرام میں بھی مختلف قسم کی شاکلہ رکھنے والے لوگ موجود تھے. کس طرح، مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. سب سے پہلے آپ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہترین آرگنائزر تھے، بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے.
ٹھیک ہے, اور ان کو بڑا جس کو کہتے ہیں نا لوگوں کو ڈسپلن کرنا آتا تھا, جو بھی ان کا انداز تھا, لیکن وہ ڈسپلن رکھتے تھے اپنے جو بھی ان کا اقتدار جو انہیں ملا اور جو کچھ بھی انہوں نے خلفائے راشدین کی لسٹ میں ان کا شمار تھا, تو یہ ان کے اندر کیا چیز تھی, یہ ان کی شاکلہ تھی, یہ ان کی ایبلٹی تھی, رجحان تھا ان کا اس طرف. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر آپ سمجھ لیجیے صلاحیت تھی, پوٹینشیل تھا, انکلینیشن تھا, بہت ساری چیزوں کا آپ اس میں لے آئیے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک ایبلٹی دیکھ کے, ایک صلاحیت دیکھ کے, ایپٹیٹیوڈ دیکھ کے, یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, ان کو یہ دعا دی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو بہترین قرآن کا فہم عطا کر. تو وہ بہترین تفسیر کیا کرتے تھے قرآن کی, بہترین یعنی ایکسپلینیشن آیات کی دیا کرتے تھے. یہ ان کے اندر ایبلٹی موجود تھی, یا آپ کہہ لیجیے شاکلہ ان کی یہ تھی. اب ہم یوں بات کریں گے نا شاکلہ. پھر آپ دیکھیں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہترین تلاوت کرتے تھے, تو اللہ نے ان کے اندر یہ شاکلہ دی تھی اور کہ انہوں نے اپنی آواز کو, اس صلاحیت کو قرآن کی تلاوت میں لگایا اور اس کو اسلامائز کیا, اپنی شاکلہ کو. پھر اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ جنگی تدابیر اور اسٹریٹجی بڑی اچھی بناتے تھے, بہترین جنگ کے وہ کمانڈر ان چیف تھے اپنے وقت کے. انہوں نے اپنا اس ٹیلنٹ کو انہوں نے دین کے لیے لگایا, اسلامائز کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, انس رضی اللہ عنہ, ان کی یادداشت بڑی شارپ تھی, تو انہوں نے اپنی شاکلہ کو احادیث کے لیے لگا دیا. یہ ایبلٹی انہوں نے اپنے اندر پیدا کی کہ انہوں نے اپنی یادداشت کو, اپنی اس یعنی یادداشت کی خوبی کو انہوں نے احادیث کو یاد کرنے میں اور آگے پہنچانے میں لگا دیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بہترین خطبہ دیا کرتی تھیں, اور وہ ایک فقیہ تھیں, اور صحابہ کرام کو وہ باقاعدہ حجاب اور پردے کے بیچ میں لگا کر اور ان کو احادیث کا علم دیتی تھیں, فقہ کا علم دیتی تھیں, خطبے دیا کرتی تھیں. تو انہوں نے اپنی اس ایبلٹی کو ایکسپلور کیا, اور کب کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایکسپلور کیا, جب تک وہ سیکھتی رہیں. یعنی ان کے اندر نا ایک یہ تمام علم آتا جا رہا تھا, آتا دماغ میں بھی دل میں بھی بیٹھتا جا رہا, بالکل ایبزارب کرتی گئیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی شاکلہ کو اسلامائز کر کے, اور آپ کے انتقال کے بعد مطلب when she was 18 years old only, تو اس وقت انہوں نے اپنے سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کو یہ تمام علم آگے ٹرانسفر کیا اور اپنی شاکلہ کو اسلامائز کیا. پھر اس کے بعد حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شاعری سے بہت رغبت رکھتے تھے, تو وہ بہترین اچھے شعر جو اسلامی لحاظ سے یعنی جن کی اجازت ہے تو اس طرح کے شعر وہ کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر نہ جانے کتنے فتوے انہوں نے دیے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک پوری ضخیم کتاب جو ہے وہ اس کے اوپر بن سکتی تھی. اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو طب کا علم بڑا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں سکھوا دیا تھا, یعنی طب آپ سمجھے میڈیکل کے حوالے سے نا, تو انہوں نے اپنی شاکلہ کو وہاں لگا دیا. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر آپ جانیں تو ان کے اندر انفاق کا جذبہ بہت تھا, ساری کی ساری دولت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے کوز کے لیے لگا دی. وہ عملی تھیں. دیکھیں نا یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں کیا انکلینیشن اور یا رجحان یا شاکلہ پتہ چل رہی ہے, علمی رجحان تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے, انفاق بہت تھا. شاید علمی انہوں نے کچھ اتنا فقہ کے بارے میں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ظاہر ہے ایکسپیرینس بعد میں بڑھا نا فقہ کے لحاظ سے, قرآن کے لحاظ سے, تو ان کو جو ہے انفاق کا ان کے اندر جذبہ عملی طور پہ, وہ ایک خاتون تھی, انہوں نے اپنی شاکلہ کو اس طرح سے اسلامائز کیا. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا, ہر ایک کی الگ الگ کیپیبلٹیز ہیں, الگ الگ انکلینیشن ہے. یہاں پر بھی آپ لوگ موجود ہیں. اگر میں ایک ہم جائزہ لیں, جو کہ ظاہر ہم لیتے نہیں ہیں دینی لحاظ سے, ان چیزوں میں ریاکاری کی بات ہوتی ہے, لیکن آپ میں سے جتنے لوگ بھی موجود ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے ایک نمازیں یا نوافل ادا کرنے کا انکلینیشن بہت ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے, اس طرف ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں نماز اور عبادت کا شاید اتنا نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں. کچھ لوگوں میں خرچ کرنے کا اتنا نہیں ہوتا, لیکن روزے وہ بہت ہی, رمضان کے روزے, نوافل روزے, منڈے کا روزہ, تھرسڈے کا روزہ, سنتوں کے روزے,
ایام 20 کے روزے اس بارے میں بڑے وہ ایکسٹرا آرڈنری ان کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شاید روزے تو وہ نہیں رکھتے لیکن تہجد اور نوافل کی جو باقی نوافل ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی مس کرے. تو آپ کو سمجھ آ گئی نا, الگ الگ انکلینیشن ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم سب جو موجود ہیں ہم سب اس کے مرکب بن جائے. یہ صرف جو ہے نا عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں جن میں کہ تہجد پڑھنے والے ایک دروازے سے جائیں گے, روزہ رکھنے والا باب الریان آپ کو پتہ ہے, تہجد پڑھنے نماز پڑھنے سب کے الگ الگ دروازے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا جو کہ ہر دروازے سے داخل ہوگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو آپ کی ایکسٹرا آرڈنری کیپیبلٹی تھی نا, لیکن یہ ہر ایک کی نہیں ہوتی. ہم تو عام انسان ہیں, ہماری تو یہی اسی طرح کی چھوٹی موٹی الگ الگ ہم سب کی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ اس طرح آپ سمجھ لیجئے یہ ہے شاکلہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, اب شاکلہ کو ہمیں اسلامائز کرنے کے لیے ہمیں اس کو شیطان کے حملے سے بچانا ہے, تب یہ دین کے فائدے کی بنے گی. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اسلام ہم سے غیر حقیقی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ تم سب عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بن جاؤ, سب تم سب کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے, تم سب کو بہترین ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. اسلام نے ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی. اسلام نے یہ کہا ہے کہ تمہارے اندر جو بھی ایبلٹی ہے, جو بھی صلاحیت ہے, اس کو ایکسپلور کرو, اس کو تم پالش کرو, اور آپ سمجھ لیجئے کہ اتنا پالش کرو کہ اس کو پرفیکشن کے لیول پر لے آؤ. یہ مراد ہے یہاں پہ. ٹوٹے بوٹے کام نہیں کرو, اس کو امپروو کرو, یہ مراد ہے. اچھا, اب یہاں ایک اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک بات آپ یاد رکھیے کہ ہر دفعہ شوق کو ہم شاکلہ نہیں کہہ سکتے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. کہ میں مثال دے کے آپ کو بتاؤں گی بات. کسی کو بہت شوق ہوتا ہے قرآن کی بہت ہی خوبصورت تلاوت کرنے کا, بڑا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر وہ جو گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے نا, ایک تلاوت کی جو ایک خوبصورت ایک انداز ہوتا ہے, وہ اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہوتی. تو وہ کیسے تلاوت کرتا ہے؟ جیسے نثر کی طرح. بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ آپ نے جیسے قاری حضرات آپ یہاں پہ سنتی ہیں, کیا ان کی تلاوت ہوتی ہے نا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. شوق ہے آپ لوگ کو, سب کو ہے نا, کوئی ایسا نہیں ہے مجھ سمیت, لیکن ہم نہیں کر سکتے. تو ہوا یہاں پہ کیا ہو گیا؟ پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزوں کا ہمیں شوق بھی ہو سکتا ہے, بٹ ہماری لمیٹیشنز آ جاتی ہیں. وہاں پر جب ہماری لمیٹیشنز آ جاتی ہیں تو وہ کام ہماری شاکلہ کے حساب سے ہوتا نہیں, ہم نہیں کر سکتے اس کام کو, آلدو ہمارا شوق ہوتا ہے. تو اس لیے شاکلہ جو ہے نا وہ شوق کا نام نہیں ہے, شوق کا نام نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ایک اور مثال دوں, کسی کو بڑا شوق ہوتا ہے قرآن حفظ کرنے کا, عورتوں کو ہوتا ہے, بچوں کو ہوتا ہے. بعض دفعہ عورتیں اپنے بچوں کو خود بھی مارتی ہیں, جو اچھی بات نہیں. وہاں پہ بھی جہاں بھیجتی ہیں مدرسوں میں, ادھر بھی ان کو مار کھلواتی ہیں اور کہتی ہیں زبردستی ان کو حفظ کراؤ. کیوں؟ تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. تو اور کوئی طریقے اختیار کر لیں نا جنت میں جانے کے. بچے کو مار کے اور اس کو پریشر کر کے, کیونکہ اس بچے کے اندر نہیں ہے صلاحیت, نہیں ہے کیپیبلٹی. آپ اس کو شاید کچھ اور کام دے دیں, وہ بہت ہی ایکسلنس کے لیول پر وہ کام کر لے گا, لیکن وہ نہیں حفظ کر سکتا قرآن. تو یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو شوق ہے لیکن آپ کے بچے کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے. تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ مت اس کو سٹریس ڈالیں, آپ نہیں کریں گے کام, کیونکہ اس بچے کے اندر وہ شاکلہ موجود نہیں ہے. آلدو افسوس ہے, ٹھیک ہے, دکھ ہے آپ کو, لیکن یو کانٹ ہیلپ اٹ, اس کے اندر وہ ایبلٹی نہیں. تو بات سمجھ آ گئی نا. یہ ضروری نہیں کہ آپ اور میں کہہ دیں کہ جو میرا شوق ہے بس وہی میری شاکلہ. اچھا, اب یہ میں بتا دوں ایک اور, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک طرح سے. دیکھیں, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, جس کام کا شوق ہوتا ہے اس کی صلاحیت نہیں ہوتی. بعض دفعہ جس کی صلاحیت ہوتی ہے اس کا شوق نہیں ہوتا, یہ بھی بات ہوتی. پھر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں, ایک ایسی بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی شاکلہ ہے وہی آپ کا شوق بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. جیسے بھی خوش قسمت لوگ موجود ہوتے ہیں, جس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گی کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا. مثال کے طور پہ کسی کو قرآن سے بڑا شغف ہے, اپنی ینگ لائف میں اس نے قرآن کو بہت پڑھا, بہت سمجھا, کورسز کیے, ادھر کورس ادھر کورس. اس کے بعد اب جب آپ کو پتا ہے نا, جب قرآن بہت زیادہ آپ کو یہاں تک آپ کا بھر جاتا ہے نا, یعنی دل تک بھر جاتا ہے, تو اب وہ باہر آنے لگتا ہے. تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ اب اس پیغام کو آگے پہنچائیں. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے اندر ایبلٹی, جو آپ کے اندر شاکلہ تھی, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کو آگے پہنچانے کا موقع دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کی تفسیر کرانے کا, قرآن کا لیکچر آگے پہنچانے کا. تو اب کیا ہو گیا, شوق
اور شاکلہ دونوں مل گئے. یہ زبردست کمبینیشن ہے. یہ مطلب یہ خوش قسمتوں کو یہ کمبینیشن ملتا ہے, بٹ یہ پاسبل ہے. لیکن میں آپ کو اس سے بھی یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں ہر وقت پاسبل نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, کورس کرنا چاہتے ہیں, اس میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے اندر خطابت کی یا بولنے کی ایبلٹی موجود نہیں ہوتی. چاہنے کے باوجود وہ یہ کام نہیں کر پاتے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کی شاکلہ نہیں, شوق ضرور ہے مگر شاکلہ نہیں. وہی میں نے آپ کو بتایا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بچپن سے بہت اچھی تلاوت کرنے کا شوق ہوتا ہے اور ان کے اندر ایبلٹی بھی ہو جاتی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے اس میں یہ مطلب 3 کیٹیگریز بھی ہو سکتی ہیں. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو اب یہ انسان کو خود پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے. اور بعض دفعہ آپ کو آپ کے فرینڈس بھی یہ بتا سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جیسے ماحول ہے, علم کے ذرائع ہیں, تو یہ بھی آپ کی شاکلہ کو مولڈ کرتے ہیں نا. اس سے بھی آپ کے اندر ایبلٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جتنے اچھے ماحول, جتنی اچھی صحبت میں آپ رہیں گے, آپ کی شاکلہ اتنی اسلامائز ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور چیز ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا. ایک ٹیم میں جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہترین ٹیم وہ ہوتی ہے جو کہ جہاں پہ ہر ایک کے ٹیلنٹ کو نکھرنے کا موقع ملے. مثال کے طور پہ ایک ٹیم میں کچھ ممبرز ہیں تو ان کو میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی انسان ہی اس کو نکھارتا ہے یا اللہ ہی نکھارتا ہے, کیونکہ دین کا کام نا کسی انسان کے دینے کا نہیں ہوتا کہ کسی نے کہا پائے ہم آپ کو یہ کام دے رہے ہیں, یا اللہ ہی ان کاموں کے لیے اپنے نا چنتا ہے. مگر بہترین ٹیم وہ ہوتی ہے جس میں ہر ایک کے ٹیلنٹ کو, جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارنے کا موقع ملے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایڈمنسٹریٹو کام اچھا کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود بھی دیکھے, اور جو اس کو یعنی ہائر کرنے والا ہے یا جہاں وہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی اس کو ایکسپلور کر کے ایسے ہی کام میں لگائے جہاں اس کے اندر ایبلٹی اور صلاحیت موجود ہو. میں بھی شوق نہ ہو لیکن صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی چیز کی صلاحیت آپ کے اندر ہوتی ہے اور آپ کا شوق نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریشن کا شوق نہ ہو, مشکل کام ہے نا, ایڈمنسٹریشن از ناٹ این ایزی جاب, تو لوگوں کو نہیں ہوتا, لیکن ایبلٹی ہوتی ہے. تو انسان اللہ کے لیے اس کام کو کر جائے, اللہ تعالیٰ بعد میں جب آپ کسی کام میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کا پلیجر بھی ڈال دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. وہی چیز آپ کے شوق بھی بن جائے گا, بٹ ناٹ مطلب فوراً, ایک وقت لگے گا اس میں بننے میں. اور اس میں یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ٹیم میں اس کو موقع ملنا چاہیے. جیسے اگر کوئی فہم اچھا بنا سکتا ہے وہ اپنی جو صلاحیتیں وہ وہاں پہ لگائے, کوئی نیٹ کا کام اچھا کر سکتا ہے وہ وہاں اپنی صلاحیتیں لگائے. جو بھی کام میں اس کو خود بھی محسوس ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ کے بھی اپنے کام کو آفر کر سکتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیم ورک میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کام بڑے ہوتے ہیں, کوئی کام چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں کوئی کام چھوٹا نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بہت لائم لائٹ میں ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سارا کام ہی یہی کر رہے ہیں, یہ ساری ایبلٹی ان کے اندر موجود ہے. تو یہ نہیں ہوتا. ٹیم ورک کے بغیر تو کوئی انسان بھی, یہ مائک بھی آن نہیں ہو سکتا اگر ٹیم ورک کے لوگ موجود نہ ہونا. تو ہر ایک انسان جو کام کر رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بہترین کام کون سا ہے. لیکن ایک انسان خود بھی ایکسپلور اپنی شاکلہ کو کرے, اور جو ان کو آپ سمجھیے کاموں کو دے رہا ہے یا ان کو لگا رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا ان کی کیپیبلٹی کو دیکھ کے ان کو وہ کام دے. کچھ لوگوں کو نیٹ کے کاموں میں, واٹس ایپ کے گروپ بنانے میں, یا مثال کے طور پہ نیٹ کے حوالے سے دین کے پیغام کو آگے پہنچانے میں ان کا ادھر دماغ بہت چلتا ہے. تو ان کا زیادہ کتابوں میں نہیں چلتا, ان کا اس جگہ پہ زیادہ وہ اچھا کام کر سکتے ہیں تو ان کو اس طرح کا کام دیا جائے. تو یہ ایبلٹی ہونی چاہیے. کچھ لوگ آپ دیکھیں کتابوں کا کام ہوتا ہے اس کی پروف چیک کرنا, یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, ہر ایک کی یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ غلطیوں کو پک کرنا. تو کسی کے اندر یہ ایبلٹی ہے, یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ, بہت بڑا کرنے کا کام ہے اللہ کی نظر میں. شاید نظر نہ آتا ہو لوگوں کو, کسی کو نام بھی نہ پتہ چلتے ہوں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اللہ کے کلام کو, اللہ کی آیتوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پاک صاف, لٹرلی جیسے ہم کسی چیز کو غسل دے کے پاک صاف کرتے ہیں اپنے آپ کو, یا کوئی بھی چیز کو پاکی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, تو آپ سمجھیں اگر اللہ کے کلام کو کوئی اس کی جس کو کہتے ہیں نا کانٹے اور اس میں سے نکال کے چن کے اس کے اندر کی غلطیاں نکال کے اس کو, اس کلام کو پاک کرتا ہے, تو کتنا بڑا کرنے کا کام ہے. اور یہ بھی بڑے ریئر لوگوں کے اندر یہ شاکلہ ہوتی ہے, میں بتا دوں. یہ ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا, بہت مشکل کام ہے یہ. تو یہ ایبلٹی ہے انسان یہ کام کرے. تو اپنی چیزوں کو نا بعض دفعہ آپ لوگوں کو ٹرائی کرتے ہیں اور تو اس سے ان کی ایبلٹی نکھر آتی ہے, جس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے, جب وہ دل سے کام کرتا ہے.
بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کام دل نہیں لگاتے اور کام اچھا نہیں کرتے تو اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ انکلینیشن نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو جو کام دینے والا ہے نا اس کے اوپر بھی تھوڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ٹیلنٹس کو ایکسپلور کرے اور اس حساب سے ان کو کام دے. پھر ایک اور حدیث سے ہم دیکھتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا. سے مسلم میں روایت کیا, یعنی مراد یہ ہے کہ تمہاری جو شاکلہ ہوگی نا, جس طور پہ تم کام کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دیکھے گا. تو یہاں پہ ہمارے عمل کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی ایک تو نیت خالص رکھو, نیت کا اخلاص بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ اچھی شاکلہ کو بنانے کے لیے, اور جو صلاحیت ہے اس کو اسلامائز کر کے دین کے کوس کے لیے لگاؤ, کیونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے, یہ دنیاوی حوالے سے ہم شاکلہ کی بات نہیں کریں گے, اس بات کو یاد رکھیے گا. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دے کے سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے اندر سے کنفیوژنس دور ہو جائیں, کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا نا کسی کی آواز بہت اچھی ہے تو وہ گانے گا رہا ہے, تو کیا یہ شاکلہ ہے اس کی؟ یہ آپ لوگوں نے کویسچن نہیں کیا, دو آپ کو کرنا چاہیے تھا, یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. تو اس کو اب ہم تھوڑا سا ڈیل کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو صلاحیتیں دی نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جوانی ہے, عمر ہے, کیپیبلٹیز ہیں, مال ہے, وقت ہے, آواز ہے, خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں, ذہن ہے, دماغ ہے. اب یہ ہے کہ انسان, میں نے بار بار یہ ورڈ میں اسی لیے استعمال کر رہی ہوں کہ قرآن کے حوالے سے آپ نمبر 1 اپنی شاکلہ کو ایکسپلور کریں, صلاحیت کو, پھر اس کو اسلامائز کریں, پھر اس کو اللہ کے دین کی راہ میں انویسٹ کریں. یہ 100% پروفٹ ہے اس بزنس میں آپ کا. اب آپ دیکھیے, میں اب آپ کو 2 لوگوں کی مثال دیتی ہوں. 2 لوگ ہیں, دونوں میں لکھنے کی صلاحیت ہے. ایک جو شخص ہے اس کو یہ ایبلٹی لگتی ہے کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں, میرے اندر ایبلٹی ہے, وہ لکھنے کے لیے قرآن اور حدیث کے اوپر بیسڈ وہ فلائرز کے اوپر کام کرے گا, وہ کوئی بکلیٹس کے اوپر کام کرے گا. یہ اس نے اپنی شاکلہ کو ایکسپلور کر لیا. ایک وہی شخص ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اندر ایبلٹی ہے لکھنے کی, اس نے کیا لکھا, ایک رومانٹک ناول لکھ دیا. ٹھیک, اس کا تعلق شاکلہ سے نہیں ہے. رومانٹک ناول کو جو اس کی جو دنیا کہے گی کہ اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, لیکن اسلام اس کو ٹیلنٹ نہیں کہے گا, یہ شاکلہ نہیں ہے. تو میں ابھی ہم نیگیٹو چیز کی بات کرتے ہیں, اس کی نہ کریں. کھانا پکانا جو ہے وہ نیگیٹو چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, رومانٹک ناول ہے. اب دنیا کیا کہے گی, یہ بیسٹ سیلر ہے, ٹھیک ہے, دنیاوی لحاظ سے کیا ہے یہ, بتائیں دنیا کیا کہے گی, اور کیا کہے گی, اس کو کیا کہے گی کہ بیسٹ سیلر کا مطلب ہی کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جیسے کہ نیچرل رائٹر ہے, مطلب اس کو گاڈ گفٹڈ, جیسے آرٹسٹ کو بھی کہتے ہیں جو اسکلپچر بناتے ہیں, بورن آرٹسٹ. ہاں, بینا نے ایک بہت اچھی مثال دی آرٹسٹ کی بھی, ٹھیک ہے. ناولسٹ بیسٹ آپ لگا دیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, بیسٹ ناولسٹ ہے, بیسٹ آرٹسٹ ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا اس کا شاکلہ سے جو ہے نا کوئی بھی تعلق نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ اس کو واپس لے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس کا. یہ اسلام ایسی شاکلہ کا ورڈ آپ یاد رکھیے گا کبھی استعمال نہیں کیجیے گا. میں نے اسی لیے مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کی یہ شاکلہ ہے ناولز کا لکھنا. جب شاکلہ کا ورڈ استعمال ہوگا پازیٹیو اور اسلامائز کر کے استعمال ہوگا, نان اسلامک ایشوز میں یہ یوز نہیں ہوگا. بالکل, میں ابھی آ رہی تھی وہ, بالکل یہاں پہ اب انہوں نے مثال دے دی تو میں آگے دے رہی تھی, مگر میں وہی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک اور چیز کیا ہے, یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے آپ کو خود پیش کیا تھا, کہا تھا آپ مجھے یہ پوسٹ دے دیں خزائن الارض کی, کیونکہ میں امانت دار بھی ہوں. تو یہ بھی شاکلہ انہوں نے اپنی ایکسپلور کر لی تھی کہ میں جو ہوں ایک جو فائنانس منسٹر کی پوسٹ میں بہت اچھی کر سکتا ہوں, میرے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے. جبکہ وہ چاہتے تو وہ بادشاہ کے وزیر بن سکتے تھے, مشیر خاص بن سکتے تھے, لیکن انہوں نے وہ ایسی جاب نہیں مانگی. جو ان کو لگ رہی تھی جاب وہ انہوں نے ایک طرح سے مانگی. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جب آپ کہیں ٹیم ورک پہ یا دینی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ ایبلٹیز آپ کو خود اپنی محسوس ہوتی ہیں, تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں
کہ آپ مجھے ٹرائی کر لیجئے, میرے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ ایسی ٹرائی کرتے ہیں لوگوں کو, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. بعض دفعہ آپ کا دل بھی نہیں مان رہا ہوتا, بعض دفعہ آپ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کام دے رہے ہیں کیسا کرے گا کیسا نہیں کرے گا, لیکن بعض دفعہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے وہ کام کرتا ہے, اتنا اچھا کام کرتا ہے, اور آپ بعد میں آپ یعنی سوچتے ہیں کہ الحمدللہ کیا اس نے اپنی شاکلہ کو امپروو کیا, کیا زبردست. یعنی آدمی یہ نہ کہ میں نے سلیکشن کیا, میں نے یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ اللہ کرتا ہے سلیکشن, لیکن لوگ اس کو پروف کر دیتے ہیں کہ یہ چوائس بڑی اچھی تھی الحمدللہ, اور پھر ان کو بھی مزہ آنے لگ جاتا ہے اس کام میں نا. یعنی جو لوگ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زور زبردستی سے وہ کام پکڑا ہو, لیکن وہ بعد میں ان کو خود بھی اچھا لگنے لگتا ہے. تو خود کو پیش کرنا کسی کام کے لیے یہ تکبر نہیں ہے. دین کے لیے تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اجر کا باعث ہے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے کہیں کہ بھئی میں حاضر ہوں اللہ کے لیے, کیونکہ کسی انسان کے لیے تو حاضر نہیں ہوتا نا, کسی انسان کو اپنا سر دبانا ہوتا ہے, نہ پرسنل کوئی کام کرنا ہوتا ہے. جو کام بھی ٹیم ورک میں کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, تو یہ تو بہت ہی باعث ہے اجر و ثواب ہے. لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی اس پر بات کر رہے ہیں, تو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی کیپیبلٹیز کو پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس موضوع پہ بات ہی اتنی لمبی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ کوئی نہ ٹاپک ہی آسان ہے, نہ آیت آسان ہے, نہ ہی اپنے کو ایکسپلور کرنا آسان ہے. یہ کوئی نہیں آپ میں سے ایک منٹوں میں اپنے کو ایکسپلور کر سکتا ہے. لیکن سمپلی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مثال کے طور پہ اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی کو کیلیگرافی کا پینٹنگ کا شوق ہے, بجائے وہ انسانی تصویریں بنا کے اپنے لیے گناہ کمائے, وہ کیلیگرافی کی طرف اسلامائز کر لے. پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اخبار میں لکھے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے کالمز وغیرہ لکھے. پھر یہ ہے کہ کسی کو بولنے کا ٹیلنٹ ہے, وہ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ کی بات کو آگے پہنچائے. کچھ نہیں ہے, آپ یہاں سے بکلیٹس لے لیجئے, اس میں سے دیکھ کے آپ بات کو آگے پہنچائیں, کیونکہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میموری اتنی شارپ نہیں ہوتی, لیکن پڑھ کے بھی وہ بولتے بہت اچھا ہیں. اردو بہت اسٹرانگ ہوتی ہے مثال کے طور پہ, یا انگلش بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, تو جس جگہ پہ جاتے ہیں جیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس طرح وہ بات بہت اچھی کر لیتے ہیں, چاہے وہ میموری اتنی اچھی نہیں ہو. تو یہ اپنا ٹیلنٹ انسان خود ایکسپلور کرے. اور میں نے جیسے آپ کو یہ بتا دیا ہے نا کہ یہ انسان کو پتہ ہو نہ ہو, لیکن کوئی انسان کسی بھی ایج گروپ کا ہوگا نا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل ہی بیرن ہوں, کوئی میرے اندر ایبلٹی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایبلٹی رکھی ہے, اور وہ زندگی کیا کہ انسان اپنی کوئی بھی ایبلٹی کو اللہ کے دین کے لگائے بغیر اپنی شاکلہ کو اس دنیا سے چلا جائے. بیکار ہے ایسی زندگی. تو کچھ نہ کچھ تو اپنی ایبلٹی اللہ کے لیے لگائے نا. بیسکلی اس آیت کا مقصد یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ جن میں صلاحیت ہوتی ہے, جن کے اندر شاکلہ ہوتی ہے, بات یاد رکھیے گا کہ وہ شیطان کا بھی پرائم ٹارگٹ ہوتے ہیں. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگائے. وہ تو یہ چاہے گا, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال بتائی, ایک اور مثال سے ہم بات سمجھتے ہیں, کسی کی آواز بہت اچھی ہے. اگر آپ دنیا کے لحاظ سے کہیں تو لوگ کیا کہیں گے, بہت ٹیلنٹڈ ہے, اتنی خوبصورت آواز میں غزلیں گاتا ہے یا گاتی ہے, یا اتنی اچھی آواز میں یہ انگلش سانگز کی کو کاپی کرتا ہے, ایسی کہتے ہیں نا بڑا ٹیلنٹڈ ہے. لیکن اگر آپ شاکلہ کی بات کریں گے تو ایک شخص اگر اپنی آواز کو اسلامائز کر کے بہترین تلاوت کرتا ہے, اور قرآن کا کوئی ریکارڈنگ وغیرہ کرتا ہے, اور یا واٹس ایپ کر کے آگے تلاوت پہنچاتا ہے, تو یہ شاکلہ اس کی کہلائے گی. یہ جو میوزک میں اپنی آواز کو کوئی لگا رہا ہے تو دنیا بھر اس کو ٹیلنٹڈ کہتے رہے, لیکن قرآن اس کو نہ ٹیلنٹڈ کہے گا, نہ ورڈ شاکلہ اس کے لیے استعمال ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا اگر ذہن اچھا ہے, انٹیلیجنس ہے, دین کی طرف وہ انکلائنڈ ہے, یا لکھنے پڑھنے کا رجحان رکھتا ہے, تو دو چوائسز ہیں. یا تو وہ قرآن کا کورس کر لے اس ذہن کے ساتھ, اور چاہے تو فلم میکنگ کی, آج کل جیسے نکلا ہے نا فیشن ڈیزائننگ, فلم میکنگ, ایڈ ایجنسی, اور مختلف قسم کے جو ہے اس طرح کے علم جو ہوتے ہیں نا بے فائدہ علوم میں اپنے آپ کو لگا دے, تو یہ بھی چوائس موجود ہے. یہ بھی یعنی انسان کی اپنی شاکلہ ہے کہ اس کو ایکسپلور کہاں کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کسی کو جیسے میں نے بتایا نیٹ وغیرہ پہ کام کرنے کا شوق ہوتا ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ یعنی اس طرح سے دیکھیں بلاگرز وغیرہ کو, تو جو آج کل دین کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے لوگ بلاگرز میں یہ کام کر رہے ہیں, اینٹی اسلام مختلف قسم کی باتوں کو آگے پہنچا رہے ہیں, یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں مسلمان ہو کے, پتہ نہیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں, نام مسلمانوں والے ہیں بہرحال. تو وہ جو اپنا استعمال کر رہے ہیں, آپ سمجھ لیجئے اپنی اس کو ہم کہیں گے کہ شاکلہ کا بدترین استعمال ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے سرکشی میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے. شاکلہ یہ ان کے اندر موجود نہیں ہے
کسی بھی قسم کی پازیٹیو. اچھا اب آپ دیکھیے کہ سلمان رشدی ہو گئے, قرآن تو اس نے بھی پڑھا ہے نا, لیکن اس نے جو کیا, یا مرزا قادیانی جو اس نے بھی قرآن پڑھا اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا, تو ان لوگوں نے بھی قرآن پڑھا, انہوں نے اسی قرآن کا کیا بدترین استعمال کیا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے, مودودی صاحب نے تفسیر لکھی, یا یہ کہ لوگ جنہوں نے بہت اچھی تفاسیر لکھی ہیں, یا بلال فلپس ہیں, نعمان علی خان ہیں, ڈاکٹر فرحت ہیں, ہما نجم ہیں, اس طرح کے جو لوگ آج کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, ان سب نے اپنی شاکلہ کا بہترین استعمال کیا, بہترین استعمال. اس سے بہترین کوئی شاکلہ ہو نہیں سکتی. تو اب میں اس بات کے اوپر پلٹ کے آپ کو بات کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیے سب سے بڑا جو انعام اور سب سے بڑی نعمت جو ہے انسان کو, وہ انسان کو اپنی شاکلہ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق مل جانا ہے کسی بھی طریقے سے. اور اگر جس کو پڑھ کے یا دین کا کام ویسے یعنی ایک پڑھنے کے بعد دین کا کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے, جس طرح بھی مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار انسان اس بات کے اوپر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کی شاکلہ کو اسلامائز کر دیا. دوسری بات یہ کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج میرا جتنا وقت قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کل اس سے زیادہ میرا وقت قرآن کے ساتھ گزرے. یہ نہ ہو ود دا پیسج آف ٹائم میرا انٹرسٹ قرآن میں لوز ہو جائے, یا مجھے کوئی اور چیزوں میں اپنی شاکلہ کو چھوڑ کے میں کہیں اور اپنے ٹیلنٹ کو لگانے چلی جاؤں, کہیں اور پہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے نا کھپا کر آ جاؤں دنیاوی گناہ کے کاموں میں. ٹیلنٹ تو ہے نا موجود, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کلام نے مجھے اس دنیا میں بھی عزت دے رہا ہے اور آخرت میں بھی عزت دے گا. جو میں اس طرح سے آپ کو بتا دوں کہ ایک کسی بھی قرآن پڑھنے والے شخص کا, ایک عورت ہے وہ قرآن کی کلاس میں آتی ہے, اگر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, وہ فلاں جو قرآن کی کلاس میں آتی تھی, یہ کہا جاتا ہے نا. تو تعلق کدھر سے بنا ہے, قرآن سے بنا ہے. تو قرآن نے عزت دی نا دنیا میں بھی, باعث عزت ہے کہ نہیں ہے, عزت بننے کے بعد اللہ کے یہاں بھی عزت ہے. تو جب قرآن اتنی عزت دے رہا ہے ہمیں, تو ہم بھی تو اس کلام کو فضیلت دینے والے بنے نا, ہم بھی تو اس کلام کو عزت دینے والے بنے, ہم بھی تو کچھ کریں نا. قرآن تو ہمیں عزت دے رہا ہے, ہم تو ایک کلاس میں آ کے بیٹھ گئے, تو اگر وہیں پر ہی دم نکل گیا یا کہیں پر بھی نکلا تو لوگ یہی کہیں گے وہ قرآن کلاس میں گئی نہیں تھی, میں انتقال ہو گیا. ورنہ جیسے وہ ایک دفعہ مجھے تو آج تک بھولتا نہیں ہے, بینا نے جو واقعہ مجھے بتایا تھا, اس کا آپ سب کو ہی بتایا تھا, جو فلم سینما ہال میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت دے رہا ہے. تو ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ اللہ نے اگر ہمیں یہی عزت اللہ نے دے دی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے بٹھا دیا, ہم تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے, نہ ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ مدد نہ ہوتی تو ہم شاید یہ توفیق بھی ہمیں نہ ملتی. ہمارے خود کے اندر اتنی, جس کو کہتے ہیں نا تقویٰ, کہاں ہے, اتنا موجود ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے. تو یہی والی بات ہے کہ ہم اس کو فضیلت دینے والے بنیں, جو بھی ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے ہم اس کو ایکسپلور کریں, اور چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں, آپ کوئی ذمہ داری دیں, کوئی کام دیں, وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کو کوئی کرنٹ لگ گیا. کوئی بھی دین کا کام, کچھ بھی آپ کہہ دیں, چھوٹا سے چھوٹا کام بتا دیں, وہ ایسے کرنٹ, نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا. اور ایک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے, جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیے اپنا ہی فائدہ کرتا ہے آدمی. میں تو آپ کو یہی کہوں گی, اسی کی صلاحیت نکھرتی ہے. ورنہ ہم سب سے ہی, جس کو کہتے ہیں آپ اللہ کہہ لیں اللہ کام لیتا ہے, یا ہم کہہ لیں ہماری ٹیچرز ہیں وہ نے ہم سے کام لے لیا اور ہم سے کروا لیا, یعنی ہوتا تو اللہ ہی کا ہے معاملہ. تو لیکن اگر جو کوئی پیچھے بھاگتا جاتا ہے نا اللہ کے کام سے, تو یہ بات یاد رکھیے, نہ اس کی شاکلہ امپروو ہوتی ہے, نہ وہ اپنی ایبلٹی کو سمجھ پاتا ہے. اور جو اللہ کی طرف سے کوئی آفر آتی ہے, اللہ کی آتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ ہوتے ہیں انوالو, جو آفر آتی ہے اس کو آسان طریقے سے ایکسلنس کے لیول پہ وہ کام کرتا ہے اور کوشش کر کے ادا کرتا ہے, تو اس کی شاکلہ بھی بن جاتی ہے, اس کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے صدقہ جاریہ الگ بن جاتا ہے. کیونکہ ان میں سے میں نے آپ کو جتنے کام بتائیں سب صدقہ جاریہ کے کام. جو بھی شاکلہ کا کام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا, سب کے اثرات ہیں, مرنے کے بعد تک بھی اس کا جو ہے اجر و ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ملتا رہے گا. جیسے ڈاکٹرز ہیں یا ٹیچرز ہیں جو دنیاوی, وہ اپنی نیت اگر یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہم کام تو کر ہی رہے ہیں, پلس ہم انسان اللہ کے حکم کے لیے انسانیت کو فلاح دے رہے ہیں, تو یہ بھی کچھ. بالکل, بہت اچھا کوشچن کیا ہے بینا.
تم نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم کچھ چیزوں کو یہاں پر جو میں نے آپ سے باتیں کی تھی نا، یہ نیگیٹو چیزیں تھیں، اب ہم کچھ پازیٹیو چیزوں پہ آ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک عورت ہے وہ ٹیچنگ کرتی ہے، ایک عورت ہے جو میڈیکل کی ڈاکٹر ہے، گائنی ہے، یا وہ عورتوں کو سرو کر رہی ہے، خاص طور پہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، اگر ان کے لیے وہ ایک طرح اس نے پروفیشن وہ اپنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جو بینا بات کہہ رہی ہوں اس میں صرف اور صرف وہ اپنی نیت اللہ کے لیے کر لیں تو یہ بھی ان کی شاکلہ بن جائے گی، یہ ان کی ایبلٹی، ان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. کیونکہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا کہ طب کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلوائی. انہوں نے کہا تم یہ علم حاصل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا براڈ اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا. آپ نے اپنی جو ازواج مطہرات کو ہر قسم کی تعلیم کے لیے آپ نے ان کو اوپن رکھا. ایسی تو نہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ علم کو ایکسپلور کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتنے سالوں تک پہنچاتی رہی. آپ کو کیا لگتا ہے خود سے ہی ان کو یہ علم مل گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹرین کیا ہے باقاعدہ, ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے اتنی عزت دی. ہر فتوے ہر مسئلے مسائل کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہو نہیں سکتا موجود نہ ہوتی. اتنا انہوں نے علم حاصل کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کوئی وجہ تھی نا بٹھاتے تھے, اور نہ آپ کہتے جاؤ جاؤ عائشہ تمہارا کوئی کام نہیں, تم جاؤ کچن میں بیٹھو جا کے. ہمارے ہاں تو یہی ٹرینڈ ہے نا, میں تو عورتوں کو اسی حد تک سمجھا آتا ہے. لیکن آپ نے اپنے پاس بٹھا کے ان کو کوئی یہ ریزن تھا نا, جو 18 سال کی عمر کے بعد 60 سال تک ان کی عمر رہی ہے, 60 سال کی عمر تک وہ یہ کام کرتی رہیں. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پازیٹیو ہو جائیں گی اگر ہم نیت اس میں اپنے لیے اللہ کے لیے کر لیں. میں نے جو چیز آپ کو بتائی تھی کہ ورڈ شاکلہ استعمال نہیں ہوگا, اینی نیگیٹو انکلینیشن یا اینی نیگیٹو کیپیبلٹی, میوزک وغیرہ یہ تمام چیزیں ہرگز شاکلہ کے اندر نہیں آئیں گی. یہ بات یاد رکھیے گا. ہوا کرے وہ کوئی کہتا رہے اس کے اندر بڑی ایبلٹی ہے, بڑی کیپیبلٹی ہے, قرآن اس کو سپورٹ نہیں کرے گا ایسی ایبلٹی کو.